دو نائب وزرائے اعظم ہیں، ایک ملا عبدالغنی برادر جن کی ہمارے پاس کچھ تعارف ہے، مولوی عبدالسلام حنفی، یہ کون صاحب ہیں؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ یہ جن میں زیادہ تر لوگ جو اس حکومت کا حصہ ہے سوائے ملا یعقوب کے، جو کہ آپ نے ذکر کیا ملا محمد عمر کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے ملٹری ہے، وہ بذات خود شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے شاگرد بھی رہے ہیں، ان کے مدرسے میں پڑھے ہیں۔ باقی زیادہ تر لوگ علماء ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریلیجس ہے۔ کچھ بہت کم ان میں ایسے ہیں کہ وہ ملٹری بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ یہ جو ملا امیر خان متقی ہے، یہ 27 سال کی عمر تھی کہ طالبان کو نے جوائن کیا تھا، اور یہ نہ کمانڈر ہے نہ عالم دین ہے۔ ان کا تعلق ہلمند سے تھا، پھر چلے گئے تھے، یہ پکتیکا میں تھے، پھر چلے گئے تھے ہلمند میں۔ تو ابھی ان کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وزیر خارجہ، وزیر اطلاعات بھی تھے جی، ابھی جو وزیر خارجہ بنے ہیں، اور سب سے بڑا جو نام تھا اس عہدے کے لیے وہ شیر محمد عباس تانیزے کا تھا۔ لیکن یہ طالبان جو لیڈرشپ ہے، جو اسپیشل ٹاپ لیڈرشپ ہے، یہ سرپرائزز اکثر دیتی ہے، یعنی یہ عوامی رائے یا مختلف جو تجاویز ہے یہ ان کو سامنے نہیں رکھتے۔ جو ان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جو فیصلہ وہ خود کرتے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جب وزیر اعظم کے لیے انہوں نے نام چنا تو اپنے جیب سے کاغذ نکالا اور سب کو کہا کہ میں اس عہدے کے لیے ملا محمد حسن کو پرپوز کرتا ہوں۔ تو پھر وہاں پہ اس طرح کا طریقہ کار ہے کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا، سب اس کو قبول کرتے ہیں۔ مشتاق اسد صاحب، جو ملا عبدالحق واسق ہیں، جو کہ اب افغان انٹیلیجنس این ڈی ایس کے قائم مقام سربراہ ہوں گے، یہ افغان انٹیلیجنس یہ ایک پاکستان میں دہشت گردی کا ایک بیکن رہا ہے پچھلے 20 سال میں، اور یہاں سے تباہی پاکستان کے لیے ہر وقت دہشت گردی کے معاملات ہوتے رہے۔ یہ ملا عبدالحق واسق جو اب انٹیلیجنس کو سنبھالیں گے، ان کا کوئی تعارف ہے ہمارے پاس؟ میں نے ذکر کیا کہ تقریباً تمام تر لوگوں کے یہاں پہ وابط رہے ہیں، فیملیز یہاں پہ ان کی رہی ہے، کچھ ابھی فیملیز ہیں اور رشتہ دار یہاں پہ ہیں، زیادہ تر ان کا وقت یہاں پہ گزرا ہے۔ لیکن میں سر آپ بتاؤں گا عمر صاحب کہ انڈیویجولی طالبان کچھ کام نہیں کر سکتا ہے، یہ ایک مشترکہ ٹیم ہے، اور ابھی اب جو انہوں نے ایک باڈی بنائی ہے کہ نئی گورنمنٹ کس طرح بنے گی، تقریب ہوگی کہ نہیں ہوگی، کن ممالک کو مدعو کریں گے، تو جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ بھی ان میں مداخلت نہیں کر سکتے، خاص لوگ ہیں۔ تو یہ ابھی میں نے چیز نوٹ کی ہے کہ گویا مشتاق صاحب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں کابینہ پر دیکھنے کے بجائے ہمیں جو رہبر شورا ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، جو گائیڈنس کاؤنسل ہے جو کہ ہر چیز پہ حاوی ہے، تو ہر چیز وہاں سے فلو کرے گی۔ تو امپورٹنٹ کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں، رہبر شورا کے ممبر امپورٹنٹ ہے، مگر کیبنٹ کے کئی لوگ اس رہبر شورا میں بھی شامل ہیں نا؟ تقریباً تمام تر لوگ شامل نہیں ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیبنٹ کا بھی حصہ ہے۔ یہ دیکھیں سراج الدین حقانی جو کہ وزیر داخلہ ہے، امریکہ نے ان کی سر کی قیمت رکھی تھی $50 لاکھ، اور یہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہے۔ تو یہ خود ڈپٹی لیڈر ہے افغان طالبان کے، یعنی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے بعد سراج الدین حقانی دوسرا لیڈر ہے افغان طالبان۔ گویا یہ امپورٹنٹ بات ہے مشتاق اسد صاحب کہ اگر جو ہم سٹیچر دیکھیں اس میں آبویسلی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ جو ہیں وہ تو سپریم لیڈر ہوئے، لیکن اگر ہائرارکی میں دیکھیں تو دوسرے نمبر پر جو آئے گا نام وہ محمد حسن اخند کا نہیں بلکہ سراج الدین حقانی کا ہوگا، جو کہ وزیر داخلہ ہیں۔ تو یہ جو پوری ہائرارکی ہے اس میں سراج الدین حقانی ہیبت اخندزادہ کے بعد ان کا نمبر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان میں یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ وہاں پہ وہ بندہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے، ڈومیننٹ ہوتا ہے، اس کے فیصلوں کو اہمیت دی جاتی ہے، جن کے بیک گراؤنڈ پہ فائٹرز ہوتے ہیں، وسائل زیادہ ہوتے ہیں، آپ کی فورس مضبوط ہو، سوسائڈ بمبرز آپ کے پاس ہو۔ تو اس وقت افغان طالبان میں جو سب سے زیادہ جس کے پاس فائٹرز تھے، وسائل تھے، سوسائڈ بمبرز تھے، وہ تھے سراج الدین حقانی۔ لیکن اس کے باوجود یہ بڑی نرم گو، نہایت ہی خاموش، تباہ۔ تو اسی لیے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے زیادہ تر جو اعتماد تھا ان کے اوپر کیا تھا، سب سے زیادہ بڑی ذمہ داریاں ان کو دی تھی۔ یہ جو ابھی کیبنٹ کی فارمیشن تھی تو ان کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد مولا یعقوب ہے جو چونکہ مولا عمر کے بیٹے ہیں،
شیخ ہبت اللہ اخنزادہ کے شاگرد رہے ہیں، تو اس لیے ان کو پہلے کمانڈر بنایا، کمانڈر ان چیف. پھر جو ملٹری کمیشن ہے اس کو بھی اس کا سربراہ بنا دیا. تو یہ طالبان کی جو ہائرارکی ہے، ایک تو یہ لیڈرشپ کونسل ہے، رہبر شورا ہے، پھر علماء کا کونسل ہے. علماء کا کونسل بہت ہی فارمل ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی شرعی مسائل ہوتے ہیں، امریکہ اور طالبان کی جب بات چیت ہوتی تھی قطر میں، تو جتنے ایشوز تھے، مسائل تھے، ان کا تعلق مذہب سے تھا، تو وہ ڈائریکٹلی آتے تھے یہ علماء کونسل کے پاس. تو اس لیے طالبان میں ایک فرد کچھ نہیں کر سکتا، یہ شورا ہوتا ہے، پھر علماء کا کونسل ہوتا ہے. اچھا، ان میں امپورٹنٹ بات بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو رہبری شورا ہے، علماء کونسل ہے، ہیبت اللہ اخنزادہ ہیں جو کہ ظاہر کے سپریم لیڈر ہیں، یہ سب پبلسٹی سے دور ہیں، یہ کیمرے سے دور ہیں، یہ میڈیا سے دور ہیں، یہ کسی بھی صورت میں ان کو کسی صورت سے سامنے آ کے یا کوئی اپنی شہرت یا کوئی اپنی تشہیر سے ان کا کوئی قطعی تعلق نہیں ہے. اور جن لوگوں کا ہے ان کی اتنی اسٹیچر میں ویلیو، جیسے ذبیح اللہ مجاہد کو ڈیپٹی انہوں نے انفارمیشن منسٹر بنایا جو کہ فیس ہے طالبان کا اس وقت، اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سہیل شاہین وغیرہ تو شاید کسی گنتی میں بھی نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ جو ڈیسیشن میکرز ہیں وہ کہیں جو ہے وہ نظر نہیں آتے. بالکل میں آپ سے متفق ہوں. اور اس طرح ہے کہ طالبان میں ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جو ان کا بہت بڑا بندہ ہو، اگر وہ جیل جائے تو پھر جب رہا ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر پھر وہ اعتماد نہیں ہوتا. ان کو شامل کر لیتے ہیں لیکن جو اہم فیصلے ہوتے ہیں ان کو پھر شامل نہیں کرتے، ان کو بڑی ذمہ داری نہیں دیتے. اس طرح جو لوگ فرنٹ پہ آتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں میڈیا کے، تو ان کو بھی ذمہ داری نہیں دیتا ہے. تو میں نے جس طرح ذکر کیا کہ شیر محمد عباس تانکزئی یہ ایک بڑا نام تھا، اور دوحہ میں بہت ایکٹیو تھے، یہ ظاہر ہے ایکٹیو تھے. تو ان کو بھی ذمہ داری اس طرح ہوتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ ڈیپٹی فارن منسٹر کی ہے، جو کہ بالکل ہی شاید ان کا بھرم رکھنے کے لیے شامل کیا گیا ان کو یا ذبیح اللہ مجاہد کو. جی میں نے خود کامران صاحب ملاقاتیں کی تھی سراج الدین حقانی صاحب کے ساتھ 2008 میں. اس کے بعد ان کے سر کی قیمت مقرر ہوئی 2009 میں $50 لاکھ. تو پھر دوبارہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ آپ تو بڑے شریف ہیں، آپ تو بالکل میڈیا شائع ہیں، سامنے بھی نہیں آتے، اور یہ آپ اتنے بڑے کمانڈر ہیں، آپ کی سر کی قیمت انہوں نے مقرر کی ہے، تو آپ تو بالکل ایک شریف انسان ہے، نہ آپ کے پاس پسٹل ہے نہ گن ہے، تو یہ کس طرح ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ شاید مشتاق صاحب میں نے کچھ کیا ہوگا نا، اس لیے میری ان کی سر کی قیمت انہوں نے اتنی رکھی ہے. تو یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہ اکثر میڈیا سے دور رہتے تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بہت سینسیٹیو ہے، بہت سارے کام ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ طالبان ویسے ہی بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے، ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ایک سٹرگل ہے، جو موومنٹ ہے، اس کے پیچھے بہت ساری ایفرٹس ہے. اور میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں یہ کام کرتا ہے. یہ جو ملا یعقوب ہے، ابھی جب ایک کیمپین شروع کی تھی اس نے افغانستان میں فتوحات کی، تو یہ 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے سوتے تھے. پھر کچھ طالبان جو لیڈرز تھے ان کو سمجھایا، اور وہ مسلسل میڈیسن لیتے تھے کہ آپ آرام کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اس طرح مت کریں. تو یہ لوگ جو ہے جب ان کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو بالکل پھر ان کو سیریس لے لیتے ہیں. اور اس میں ایک ان کا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے وہ بڑا سخت ہے کہ جب آپ کے اوپر الزام آیا، آپ پھنس گئے، تو کوئی نہ بڑا سے بڑا کمانڈر بھی، بڑے سے بڑا بندہ بھی آپ کو پھر بچا نہیں سکتا. اور یہ لوگ کسی بھی مالی متاع سے یا کسی شہرت سے، کسی عہدے سے، کسی پوزیشن سے، کسی انفلوئنس سے اس سے ہی آ رہی ہے، بالکل اس کی ان کو قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ مالدار لوگ تو نہیں ہیں. چندوں کا سارا نظام ہے، چندے آتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے. اور میں ایک مثال دوں ابھی ریسنٹلی کہ چونکہ گورنمنٹ نہیں ہے، ایک نظام نہیں ہے افغانستان میں، تو طالبان نے مختلف علاقوں کے اوپر قبضہ کیا تھا، اسلحہ جمع کیا تھا جس کو غنیمت کہتے. تو کچھ لوگوں نے پسٹل بھیجے تھے، اپنے بندوقی بھیجی تھی اپنی ذاتی خرچوں کے لیے. اور پھر جو ان کا انٹیلیجنس سسٹم ہے بڑا فعال ہے. تو ان کو اطلاع ملی کہ پلا بندے نے اس طرح پسٹل بھیجی ہے، بندوق بیچی ہے. ان کو پکڑا گیا، ان کی بڑی خدمات تھی، ان کو پکڑا گیا، ان کو جیل میں بند کیا گیا، اور تفتیش ہوئی باقاعدہ کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے.
تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی کہ یہ ان کا اپنا ذاتی اسلحہ تھا، انہوں نے خریدا تھا، یہ غنیمت کا مال نہیں تھا، تب ان کو چھوڑا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا کڑا احتساب ہوتا ہے طالبان کے اندر۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے آتے ہیں آپ خرچ کر لے، جو آپ کی جی میں آئے کرے، کسی کو مارے کسی کو پکڑے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب مشتاق یوسف زئی، بہت باخبر صحافی ہیں، طالبان افغان امور کے